الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 متواليات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے ذہن میں یہ تو آتا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ، اور اس میں کوئی شک نہیں، نیکی کے اعتبار سے تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں فضیلت رمضان کے اندر ہی لیلۃ القدر کی ہے اور قرآن و حدیث میں موجود ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. اور حج کا مہینہ جو ذوالقعدہ کے بعد، اس میں حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، اس لیے اس مہینے کو بھی ہم مقدس مہینہ سمجھتے ہیں، عظیم مہینہ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی عظیم مہینہ. لیکن کبھی ہم نے اس کے علاوہ بھی سوچا ہے؟ یہ تو وہ دن ہیں، وہ راتیں ہیں جو سب مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی کوئی مہینے فضیلت والے ہیں جن میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہو. میرا خیال ہے کبھی ہم نے اس نقطہ نظر سے، اس زاویے سے کبھی نہیں سوچا. میرے ذہن میں تھا کہ سامعین کو یقیناً اس کا علم نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی صحیح تو 1-2 کو ہوگا، زیادہ کی توجہ اس طرف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں صرف چند چیزوں کا پتہ ہے، اور وہ غلط نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہیں. رمضان المبارک کے علاوہ بھی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں کسی مہینے میں. ایک آیت اور ایک حدیث، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت ذکر فرمائی ہے. اللہ فرماتے ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، یہ جو مہینے ہیں سال کے کتنے مہینے ہیں خود قرآن کریم بتا رہا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک جو اللہ نے نظام طے کیا ہے. وہ ایک سال کے اللہ نے کتنے مہینے بنائے؟ 12 شہرا، فرمایا کہ وہ 12 مہینے اللہ نے سال کے مقرر کیے، نہ 13 ہیں نہ 11 ہیں، اللہ نے 12 مہینے مقرر فرمائے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، لوح محفوظ کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق اللہ پاک نے ایک سال کے کتنے مہینے بنائے؟ 12. یہ نظام رب نے کب سے مقرر کیا؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض. یہ نظام اس دن سے چلا آ رہا ہے جس دن سے رب تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا. اور پھر رب تعالیٰ نے کہا منہا 4 حرم، 4 مہینے اشہر حرم ہیں. یہ زمانہ جاہلیت میں بھی 4 مہینوں میں لوگ جنگ نہیں کرتے تھے. اسلام کی ابتدا میں بھی یہی حکم تھا کہ 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرنی. پھر رب تعالیٰ نے بعد میں اجازت دے دی
کہ جنگ کی ضرورت پڑے اور کافر تمہارے اوپر حملہ کریں، ان مہینوں میں بھی کریں، تو تم نے پیچھے نہیں رہنا۔ پھر فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، مشرکین سے قتال کرو، سب قتال کرو جیسے وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں۔ پھر قتال کی اجازت مل گئی، لیکن شروع میں 4 مہینے ان میں منع تھا کہ لڑائی نہیں کرنی۔ اب لڑائی کی اجازت اور جہاد کی اجازت تو مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکم باقی رکھا، وہ کیا؟ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ایک کام نہ کرنا۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں ایک کام نہ کرنا۔ یہ جو 4 مہینے ہیں نا، جو اشہر حرم ہیں، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، ان میں سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں ساتھ ساتھ عرض کر دوں، فرمایا کہ 4 مہینے یہ حرم ہیں، ان میں سے ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 مہینے لگاتار ہیں، مسلسل ہیں، پے در پے ہیں۔ وہ کون سی 3 مہینے ہیں؟ ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اور فرمایا 4تھا مہینہ وہ علیحدہ ہے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا رجب۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ میرے رب نے کچھ اور کہہ دیا ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ عزت والا مہینہ جب رمضان المبارک آتا ہے، بہت سارے لوگ نیکی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں جن میں رب تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم، یہ قرآن کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بارتکاب الذنوب، کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کرنا، کیونکہ گناہ کا وبال، گناہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وقت کی نوعیت کے ساتھ گناہ کے وبال میں، گناہ کی سزا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے ایسے بنائے ہیں، ان میں نیکی کا اجر جس طرح زیادہ ہے، اسی طرح گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ 4 مہینے بھی نیکی کے مہینے ہیں۔ یہ بڑا برکت مہینہ ہے، ذو القعدہ، ذو الحج اور محرم اور رجب۔ آپ علیہ السلام نے رجب کا ذکر کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ ورجب، اور رجب کا مہینہ شہر مضر، یہ قبیلہ مضر کا مہینہ ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کی بڑی عزت کرتے تھے وہ۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا بین جمادہ و شعبان، جمادہ الاخری اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ یہ آپ نے تاکیداً فرمایا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ علیہ السلام نے اس کی تعیین کیوں کی ہے؟ تعیین اس لیے کی ہے کہ عرب میں ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام ربیعہ تھا۔ وہ قبیلہ بجائے رجب کے وہ رمضان کے مہینے کو اشہر حرم میں داخل کرتا تھا، اور وہ اس کی زیادہ تعظیم کرتا تھا، رجب کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ رمضان کی اپنی فضیلت الگ ہے، لیکن رمضان اشہر حرم میں داخل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو رمضان کو رجب کہہ رہے ہیں، کون؟ قبیلہ ربیعہ، وہ غلط کہتے ہیں۔ رجب رجب ہے اور رمضان رمضان ہے۔ آپ علیہ السلام نے غلط نہیں کرنے دیا، آپ نے فرمایا جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کی تعیین فرمائی ہے۔ یہ وہ بات ہے جس سے ایک اشارہ ملا، کیا کہ شریعت نے جو چیزیں مقرر کر دی ہیں ان کا اعتبار ہے، ہمارے مقرر کرنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز مقرر نہیں کر سکتے۔ جو رب نے مقرر کر دیا، جو رسول اللہ نے مقرر کر دیا، اسی کو ہم حرف آخر سمجھیں گے، اسی پر اعتماد کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی وضع نہیں کر سکتے اور ایجاد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں اپنی طرف سے ایجادات کرنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ بدعت۔ اور بدعت کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت حدیثیں ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک آدمی آتا ہے، فلاں بندہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے، میرے سلام کہہ دینا۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں کہنا چاہیے تھا نا کہ میری طرف سے بھی اس کو سلام کہنا، لیکن آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے،
اگر اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے تو میرا سلام اس کو نہ کہنا. انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز مقرر نہیں کریں گے, ہم تو یہ دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ نے کون سا دین ہمیں عطا کیا ہے. اس لیے یہ مہینے ایسے ہیں ان میں نیکی بڑھ جاتی ہے اور گناہوں کا وزر اور وبال وہ بڑھ جاتا ہے. یہ وہ 4 مہینے ہیں ان میں ہمیں تسبیحات, ان میں نوافل, ان میں گناہوں سے بچنا, ان میں موبائل کا کم سے کم استعمال کرنا اور صحیح استعمال کرنا, غلط استعمال نہ کرنا. یہ 4 مہینوں کا لحاظ کرنا, احترام کرنا, یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اشہر حرم حرمت سے نکلا ہے. حرمت کا معنی عزت ہے. یہ عزت والے مہینے ہیں, یہ حرمت والے مہینے ہیں. اس لیے ان مہینوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان میں سے یہ پہلا مہینہ چل رہا ہے. دیکھیے حج کی آیات پڑھیں آپ. حج کی کتنی بڑی فضیلت ہے, بخاری شریف میں ہے. اللہ ہم سب کو پھر نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. کعبۃ اللہ کی زیارت کوئی عام چیز تو نہیں. وہ میں سن رہا تھا ایک نوجوان نے بیان کیا کہ ایک عالم تھے, بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا نہ آپ کا کاروبار, نہ آپ کی مارکیٹ, نہ آپ کی زمین, نہ آپ کی ملیں, نہ پیسے کی بھرمار, لیکن آپ حرم شریف ہم سے زیادہ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ کبھی عمرہ کبھی حج, کبھی عمرہ کبھی حج. انہوں نے کہا کہ میرا کاروبار بھی نہیں ہے, نہ ہی کوئی زمین, نہ کوئی مارکیٹ, کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک چیز ہے, میں اللہ کے قرآن سے بڑی محبت کرتا ہوں اور یہ اللہ کا کلام ہے, اور جو اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اور پھر محبوب بناتا ہے تو اپنے گھر بلاتا ہے. اس لیے قرآن مجید سے محبت یہ سچی محبت. اور قرآن پاک سبحان اللہ, اس جیسی کتاب تو اللہ نے صرف ہمارے نبی کو ہی عطا فرمائی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بندہ حرم پہنچ گیا ہے, میرے رب نے سورہ حج میں کیا فرمایا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. یہاں میرے حرم میں آ کر گناہ کوئی کرے وہ تو دور کی بات ہے کہ میں کتنی سزا دوں گا, یہاں آ کر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرے گا, کیونکہ جگہ بڑی اعلیٰ ہے. جگہ کتنی اعلیٰ ہے؟ ایک نماز لاکھ کا ثواب. فرمایا کہ جو آدمی اس میرے حرم میں آ کر یہ وہ گناہ کا ارادہ ہی کرے, نُذِقْهُ من عذاب علیم, ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. اس لیے وہ جگہ ہے جہاں گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, گناہ کا ارادہ کرنا ہی جائز نہیں ہے. اتنی پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے حرم شریف. تو یہ اعلیٰ جگہ ہے. جگہ کی وجہ سے, زمانے کی وجہ سے نیکی بڑھ جاتی ہے اور گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک بندہ جھوٹ بولے بازار میں, گلی میں, وہ بھی گناہ ہے نا, جھوٹ بولنا گناہ ہے نا. لیکن ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہو کے جھوٹ بول دے, کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ تو ہماری مسجد ہے, اور اگر وہ شہر جس کی میرے رب نے قسمیں کھائی ہیں, والبلد الامین, قسم ہے اس امن والے شہر, پھر مسجد الحرام, پھر کعبہ شریف سامنے ہو, اور وہاں عمرے والا یا حاجی صاحب کوئی جھوٹ بولے تو وبال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رب نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ, جو اس میں گناہ کا ارادہ بھی کرے گا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, ہم دردناک عذاب چکھائیں گے. دیکھو وہاں ثواب زیادہ ہے تو وہاں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے. ثواب تو اتنا زیادہ ہے, بخاری شریف میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا, سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا جس نے حج کیا, یہ بیت اللہ کا حج کیا, اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, ایسا پیارا اس نے حج کیا, اپنے آپ سے گناہوں کو بچایا, یہ گناہوں سے دور رہا, پیارا اس نے حج کیا, اعلیٰ حج کیا, راجع کا یوم ولدت ہو امہ ہو, وہ گھر واپس ایسے آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. اچھا, اس حدیث پر ایک میں آپ کو بات عرض کروں. علماء فرماتے ہیں, ابن عثیمین رحمہ اللہ, اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ اس حدیث کے تحت فرماتے لوگوں غور تو کرو, ٹھیک ہے حقوق العباد تو ادا کرنے سے ہی ہوں گے, اس کے علاوہ انسان کے گناہ صغیرہ کبیرہ جو حج کرنے والا ہوتا ہے, یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ اس کے سارے معاف ہو جائیں. یہ حدیث یہ بتاتی ہے اس کے سارے گناہ ہی, کیونکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رجع کیوم ولدتہ امہ, ایسے آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ صغیرہ ہوتا ہے اور نہ کبیرہ ہوتا ہے. ہاں کسی کے پیسے دینے وہ تو دینے سے ہی ادا ہوں گے نا,
کسی کا حق ہے وہ تو دینے سے ہی ادا ہوگا، باقی صغائر کبائر اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے معاف فرما دے، اتنا بڑا عمل ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔